بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے اندھے فقیر کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر نے جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیدہ پایا۔ جعفر نے خلیفہ کو دوبارہ سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جعفر نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، خلیفہ اس قدر خاموش اور رنجیدہ کیوں ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے، کسی سے میرا بات تک کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ جعفر نے کہا، آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ تیار ہو گئے، دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور حلیہ بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا اندھا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، کچھ خیرات ملے۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھی اور چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ اشرفی دی ہے، اسی طرح ایک تھپڑ میرے منہ پر بھی لگا دیجیے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہو گئے اور اسے ایک نابینا فقیر کی بد سمجھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک تماچا ضرور ماریے، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو مجھے آپ کی اشرفی قبول نہیں، اسے واپس لے لیجیے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکے سے ایک چاٹا مار دیا۔ کچھ دور جانے پر ہارون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو حرکت کی ہے تو اس حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ انہیں جاننے کی جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دیں کہ اس کو یہ اشرفی خلیفہ نے دی ہے، اور ان کا حکم ہے کہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں وہ حاضر ہو جائے۔ دوسرے دن دوپہر کو یہ اندھا فقیر بادشاہ کے حکم کے مطابق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور سلام کر کے ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ نے اسے دربار میں کیوں بلایا ہے۔ ہارون رشید نے فقیر کو دیکھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چاٹا کیوں لگوایا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی، میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے اس کام میں برکت دی۔ رفتہ رفتہ میرے حالات بہتر ہوتے چلے گئے اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 کے قریب اونٹ تھے اور میرا کام چل نکلا تھا۔ ایک دن میں سوداگر کا مال بصرہ کی بندرگاہ تک پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی۔ پھر ہم نے کھانا ساتھ کھایا۔ اس دوران میں درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر لادو تو بھی وہ کم نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے لالچ آیا اور میں نے کہا، یہ خزانہ مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ اس کو دے دوں تو بھی 40 میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے مل رہا ہے، یہ سودا برا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے آپ کی شرط قبول ہے،
اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی دور ہی پہنچے ہوں گے کہ ایک پہاڑی کا درہ نظر آیا۔ درہ چونکہ بہت تنگ تھا، اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر میں درویش کے پیچھے پیچھے اس درے میں داخل ہوا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا، ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہی بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بیٹھا دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک دیا اور کچھ پڑھنے لگا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے زمین پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں ایک عالیشان دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ۔ پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ عالی جناب، جب میں اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں خزانے کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح جھپٹا اور یہ زر و زیورات اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے کے لیے دروازے سے نکلنے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ڈبیا ایک صندوق سے نکالی اور مجھے دکھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں نہ سمجھ سکا۔ ہم ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین ہلی اور پھر خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اسی درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ اے خلیفہ، میں اب کچھ قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے دل میں یہ خیال اچانک آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے۔ اگر یہ بھی میرے پاس ہوتے تو کتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہوتا۔ میں نے یہ تو سوچا نہیں کہ درویش ہی کی بدولت مجھے مال و دولت میں اتنا بڑا مال مل گیا ہے، اور اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں دوڑ کر درویش کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، حضرت آپ تو تاریک دنیا ہیں، اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ ان میں سے مجھے واپس کر دیجیے۔ میری یہ بات سن کر درویش نے کچھ کہے بغیر ان میں سے 10 اونٹ مجھے واپس کر دیے اور 30 اونٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بڑی بیوقوفی کی ہے، کچھ اور اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور اسے روک کر اس سے کہا، ارے میاں، آپ تو درویش ہیں، 30 اونٹ کا بھی انتظام کیسے کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا جانتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ 20 اونٹ مجھے اور دے دیں۔ درویش نے اب بھی کچھ نہ کہا، خاموشی سے 20 اونٹ میرے حوالے کر دیے اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ عالی جناب، میں لالچ میں اندھا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا اور جو 10 اونٹ ان کے پاس باقی بچے رہ گئے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر کے میں نے ان سے لے لیے۔ اونٹ لے کر ابھی میں واپس ہو ہی رہا تھا کہ مجھے چاندی کی اس ڈبیا کا خیال آیا جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس ڈبیا میں ضرور کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ درویش نے زر و جواہرات کو چھوڑ کر 40 اونٹ کچھ کہے بنا مجھے واپس کر دیے ہیں، اس لیے جیسے بھی ہو یہ ڈبیا مجھے حاصل کرنی چاہیے۔ میں نے درویش سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور اس کی خوب تعریفیں کر کے اس سے التجا کی کہ وہ ڈبیا بھی مجھے دے دے، مگر درویش نے اس بار صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ اس ڈبیا میں زر و زیورات سے بڑھ کر ضرور کوئی قیمتی چیز ہے۔ افسوس بادشاہ سلامت کہ لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔
شاید در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا ہی میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں نے زر و جواہر سے بھری 80 اونٹوں کی پرواہ نہ کی، اس ڈبیا کو حاصل کرنے کے لالچ میں دیوانہ ہو گیا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی، اگر یہ ڈبیا تم نے میرے حوالے نہ کی تو میں زبردستی اسے چھین لوں گا۔ درویش نے جب یہ دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ تم نے ڈبیا تو دے دی ہے، مگر اس میں ہے کیا، یہ بھی تو بتاتے جاؤ۔ درویش نے جواب دیا کہ اس میں ایک عجیب قسم کا سرما ہے، اگر اس سرمے کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن ساری دنیا کے خزانے نظر آ جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دے۔ پہلے تو درویش نے انکار کیا، پھر جب میں نے اصرار کیا تو اس نے ڈبیا میں سے سرمے دانی نکال کر ایک سلائی سے سرما دائیں آنکھ میں لگا دیا۔ سرما لگاتے ہی مجھے زمین کے پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں سرما لگانے کی وجہ سے یہ تاثیر ہے، اگر دونوں آنکھوں میں یہ سرما لگا دیا جائے تو اور نہ جانے کیا کیا پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری دائیں آنکھ میں بھی یہ سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے، اگر بائیں آنکھ میں تم نے یہ سرما لگایا تو نقصان اٹھاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے سوچا کہ درویش جھوٹ بول رہا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے دے سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہے جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما لگانے نہیں دے رہا ہے۔ میں نے درویش سے اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ درویش نہ مانا، میں نے اصرار کرتا رہا اور وہ انکار۔ آخر میں نے تنگ آ کر کہا، اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے انکار کیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر ضد کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ مجھ پر نہ ہوگا، تمہیں جو نقصان پہنچے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے کہا، ہاں، تم بس سرما لگا دو۔ درویش نے سلائی لے کر میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیا۔ جو ہی سلائی سرما لگانے کے بعد میری آنکھ سے نکلی، میری دنیا ہی تاریک ہو گئی، میں اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکارنے لگا کہ تم یہ سارے اونٹ، یہ خزانہ، یہ ڈبیا سب کچھ لے لو اور بدلے میں بس میری آنکھوں کی بینائی مجھے لوٹا دو۔ درویش نے جواب دیا، اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا۔ اب جو مصیبت تم پر آئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تیرے لالچ نے تجھے اندھا کیا ہے، اب ساری زندگی لالچ کی سزا بھگتتے رہو۔ درویش یہ کہہ کر اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیا اور عالی جناب میں وہیں روتا پیٹتا رہ گیا۔ میں نے اس میں ہر چند کہا اور بہت فریاد کی کہ وہ اتنی مہربانی تو کر دے کہ مجھے میرے راستے پر لگا دے تاکہ کسی آنے جانے والے قافلے کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جاؤں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا پہاڑی سے نکلا، رات بھر وہیں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ اگلے دن ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ترس کھا کر مجھے بغداد لا کر چھوڑ دیا۔ اے خلیفہ، بس اسی دن سے میں بھیک مانگ رہا ہوں اور اپنا گزارا کرتا ہوں۔ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جو کوئی بھی مجھے بھیک دے گا اس سے میں کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک چاٹا بھی میرے منہ پر مار دے کہ مجھے اپنے لالچ کی سزا ہمیشہ ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے بھی آپ سے بھی یہی التجا کی، آپ میری خطا معاف کریں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا، واقعی تمہاری کہانی عبرت ناک ہے، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ خیر، اب تم بھیک مانگنا اور چاٹے کھانا چھوڑ دو، تمہیں کافی سزا مل گئی۔ آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اندھے فقیر کو جانے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ عبرت ناک واقعہ کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔